السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی، یہ جو بیمار ہے ٹھیک ہے، یہ کووڈ 19 یا کورونا یا کیا جو بھی ہے، اللہ بلا بہرحال یہ ایک بیماری ہے تو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بیمار ہو گیا ہے تو چھوڑ چھاڑ کے بالکل ایک طرف اس کو اچھوت بنا دو۔ نہیں 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 نہیں، یہ بالکل نہیں چاہیے، یہ غیر اسلامی چیز ہے، غیر شرعی، غیر اسلامی، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ ان کی عیادت کرو، دیکھ بھال کرو، ان کے پاس آنا جانا رکھو، گھر کے افراد ہیں آپ، اگر آپ بھی چھوڑ کے ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاؤ گے سننے کو مل رہا ہے ایسی ایسی وحشت ناک باتیں اور خبریں مسلمانوں تک میں، یعنی مختلف ممالک کی، کہ بھئی جنازہ ہو گیا، فون کر رہے ہیں تو ان کو قریب بھی نہیں آ رہے اور نماز کے لیے بھی قریب نہیں آ رہے، اور ارے یہ تو ایک وحشت ہوگی اور اس کو تو ایک عذاب کہا جائے گا کہ یہ تو ایک عذاب ہے۔ اس طرح سے نہیں، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے بھائی، بس احتیاط رکھیے، احتیاط کے ساتھ مریض کی عیادت کرو، دیکھ بھال کرو، یہی تو سر اور راز ہے ان احادیث شریفہ کا جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو جہاں ہو وہاں سے نکلے نہیں۔ اس طرح کی بیماریاں جب لگنے والی بیماری پھیل رہی ہو اور متعدی ہونے والی، یہ متعدی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، کسی چیز میں بذات خود کوئی اثر نہیں۔ اللہ اگر چاہیں گے تو وہ لگے گی، ورنہ تو نہیں، مگر یہ اختلاط اور ملنا جلنا اور ایک ساتھ بہت ہی قریب رہنا، یہ سبب بنایا اللہ نے، اور ہم اسباب کے اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ جی جی جی، اسباب کے تو، مگر جو بات آپ کی ہے نا، تو اس میں ملنا، دیکھ بھال کرنا، دوا دارو کرنا، مزاج پرسی کرنا، صبح و شام میں، رات میں، دن میں کوئی ضرورت ہو، میرے عزیز یہ ایک بات اور بتا دوں کہ بہت بڑا عمل ہے یہ، عیادت کرنا مریض کی، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ 70,000 فرشتے تو دعائے مغفرت کرتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ سب حدیثوں کی باتیں ہم سن کے ایسے عادی ہو گئے، ورنہ کسی نیو مسلم کے کان میں آپ یہ بات کہہ دو تو پھڑک جائے گا خوشی میں۔ پھر حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل پوچھیں گے، وہ 3 مضمون ہیں، میں بھوکا ہوا، جی، اور میں پیاسا ہوا، اور میں بیمار ہوا، تم میرے پاس نہیں آئے، مجھ کو نہیں کھلایا، مجھ کو نہیں پلایا، میرے پاس نہیں آئے، اگر آتے تو دو کے اندر تو یہ ہے، اگر تم آتے وہاں، یعنی مجھے کھلاتے پلاتے تو اس کا ثواب پاتے، لیکن میرے عزیز بیمار کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر تم وہاں آتے، جب اللہ پوچھیں گے بندے سے تو بندہ کہے گا، اللہ آپ تو بھوکے پیاسے نہیں ہوتے، اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں آتے تو لوجدتنی، مجھے وہاں پاتے، مجھے وہاں پاتے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، میں ایک مرتبہ طلباء سے پڑھاتے ہوئے پوچھا درسگاہ میں، ہاں بھائی بتاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے جاتے ہو تو کیا خاص بات ذہن میں ہوتی ہے؟ تو بیچاروں نے اپنے طور پہ ایک دو بات بتائی۔ میں نے کہا سب سے عظیم نکتہ تمہیں بتا رہا ہوں، بیمار کے پاس جانے سے انسان کو خدا ملتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حاشیے میں نکتہ لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں تو یہ ہے کہ ثواب پاتے، اگر بھوکا اور پیاسا، یعنی تینوں کا مضمون یہ ہے کہ بندہ کہے گا، اللہ آپ تو بھوکے نہیں ہوتے، اللہ کہیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے، اور فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پلاتے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں ملتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم مجھے وہاں پاتے، تو معلومہ مریض کے پاس وہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ مریض عام طور سے منکسرت القلوب ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، اور انا عند المنکسرت قلوبہم، یا انا عند منکسرت القلوب، اور لی بھی بعض روایتوں میں ہے کہ میری خاطر جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں۔ اس لیے عیادت کیجئے، احتیاط رکھیے، اور اپنے یقین کو اور ایمان کو مضبوط اور پختہ رکھیے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ماسک پہن لیا، ذرا فاصلہ رکھا، ٹھیک ہے، نمازوں میں تو صفوں میں ہم فاصلہ نہ رکھیں، اس سے ہماری نماز کی حیت اور کیفیت بگڑتی ہے، لیکن نماز سے ہٹ کر اگر فاصلہ، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایسا منہ ملا کے سامنے بات کریں گے کہ ان کا تھوک اور ان کا منہ کی ہوا اور ان کا سارا سب دوسرے پر آتا ہے۔ کیا تہذیب ہے یہ، کیا سیکھا ہے انہوں نے، حیرت ہوتی ہے یعنی۔ اور ان حالات میں بھی ابھی بھی ملیں گے تو ایسا قریب آئیں گے اور بالکل ایسا جیسے بالکل آپ سے، ارے اللہ کے بندے،
یہ ایک مرض ہے بھائی، مرض ہے، لگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ارد گرد یہاں کتنے سارے جاننے پہچاننے والے اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اس میں پڑے ہیں، بیمار پڑے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں رہ گئی ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بھی بھرنے کی نوبت آ گئی، تقریباً بھر چکے ہیں۔ بیچارے کچھ مخلص لوگ ہیں، ہمارے دین کا درد رکھتے ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کچھ واقعات کے یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، بھائی ہم کسی کی نفی نہیں کرتے بھائی، نہ بحث و مباحثہ مقصود ہے، ہاں، لیکن پہلے ہی دن سے، اول دن سے میرے دل میں اللہ نے یہی بات ڈالی، اور ہمارے اکابر اسلاف امت، جمہور اکابر اسلاف امت جو ہیں اس وقت میں نا، ہند پاک وغیرہ جہاں جہاں بھی ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اور یہ کہ مین میڈ ہے یا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے یا مصنوعی ہے یا بنایا گیا ہے یا وہ ہے، بھائی جو بھی ہو بھائی یہ ذہن میں رکھ لو، لیکن یہ ایک مرض ہے، نفس الامر میں اس کا وجود ہے، اور لگ رہا ہے میرے مطلب جاننے پہ، میں جہاں رہتا ہوں آس پڑوس میں، یہاں کتنا اس قدر پھیل رہا ہے، اور سب مرض میں مبتلا ہیں، اور پھر وہ سانس کی اور ساری چیزوں کے سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو۔ تو غور سے سنو، میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی عیادت کرو، دیکھ بھال کرو، ملو جلو، یہ ہوگا آپ کو، لوجدتنی، تو اللہ ملے گا آپ کو ان کے پاس۔ اور ایک بات قیمتی بتاتا ہوں، بہت اہم نکتہ، دل میں رکھنا، ذہن میں رکھنا اس کو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ بیمار کے پاس گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کی برکت سے جب تک بھی تم زندہ رہو گے وہ مرض آپ کو نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، لیکن زور سے نہ پڑھنا، اس سے دل شکنی ہوگی سامنے بیمار کی، آہستہ میں پڑھ لینا جب ایسے کسی مریض کے پاس بیٹھے، اور فاصلے سے بیٹھو، ماسک پہن کے جاؤ اور ذرا فاصلے سے بیٹھو، اور چیزوں کو ٹچ کرنے کا جو معاملہ ہو، جو ایسا مریض ہے متحقق اس کا مرض ہے اور موجود ہے اس میں، اور اس کی چیزیں اس کو ٹچ کرنا ہو تو ہاتھ پہ گلفس وغیرہ پہن کے پھر ٹچ کرو، اور آ کے پھر ان کو اپنا نہا دھو کے ہاتھ وغیرہ دھل کے صابن سے اس سے صاف، یعنی یہ سب احتیاطی تدبیریں ہیں۔ میں حیران ہوں، یعنی علماء ہیں، اہل علم ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں مسجدوں میں، اور کسی طرح کی کوئی احتیاط نہیں۔ کل کو جب ان حکومتوں کی طرف سے، غیر مسلم حکومتوں اور اپنی حکومتوں کی طرف سے ہم علماء پر اور اہل دین پر باتیں آتی ہے تو ہم بس بدنام کرنے کو لگ جاتے ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنے کو لگ جائیں گے، اور اخباروں میں لکھیں گے اور کیا کہیں گے اور یہ کریں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی، اگر تم مصلی لے کے نماز پڑھو، اپنا مصلی ہو تمہارا، اور کاپٹ نیچے بچھی ہے، وہ اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، اس پر ٹائلز نہیں ہے کہ تم 4-5 وقت میں صفائی کر کے اگر کوئی جراثیم ہو تو ختم کر دو، وہاں کوئی جراثیم والا آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے، جی ظہر میں تم نے پڑھی، عصر میں دوسرا آ گیا، تو عصر میں اس نے پڑھی تو مغرب میں تیسرا آ گیا، اب پتہ چلا کہ 30 دن مہینے کے اندر اندر 20 مریض وہاں پیدا ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ذمہ دار ہے، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں یہ ذمہ دار ہیں، یہ جو متولی اور جو وہاں اہل علم ہے جنہوں نے کچھ بتایا نہیں، روکا ٹوکا نہیں، کچھ نہیں سمجھایا۔ ابواب الطب ایک باب آتا ہے محدثین کے یہاں، سب سے پہلی حدیث ہے باب الحمیہ، پرہیز کی حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ تمہیں موافق نہیں آئے گا اور یہ موافق آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی انک ناقع، اے علی تم ابھی کمزور ہو، یہ مت کھاؤ، ابھی تمہارا معدہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ فلاں چیز کھاؤ۔ ہم بنتے ہیں نہ معلوم کیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی، بھائی میں تو ان حضرات کو، جو ہمارے بڑے ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، مفتی احمد خان پوری ہیں، اور ہمارے مشائخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ہم تو ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو ان حضرات سے دریافت کر لیتے ہیں اور ان کی معلومات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو بہادری نہ سمجھو، یہ غفلت اور کوتاہی ہے، غفلت و کوتاہی، اور غفلتوں کو حقیقت ہے یہ۔ پھر جب ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں میں کوئی بات آئے گی مسجدوں پر، ان کے ذمہ داروں پر، تو تالا لگا کے بیٹھ جائیں گے، یہ افراط تفریط ہو گئی۔ کیوں تالا لگایا؟ آپ پہلے جب کھلی ہوئی تھی تو احتیاط کیوں نہیں اختیار کیا؟
ارے بھائی 5 منٹ لگتی ہے، 7 منٹ 8 منٹ لگتی ہے نماز پڑھنے میں، مل کے چلو سب میں تم کھڑے ہو گئے، قانون بنایا انہوں نے کہ فاصلے رکھو، لیکن چلو تو چل کے نماز کی حیت نہ بگڑے، چلو ٹھیک ہے کہ بھائی کھڑے ہو گئے ایک بات ہے، لیکن اگر اس کے بعد سنتیں تم جدا ہو کے تھوڑے فاصلے سے پڑھو اور مسجد میں اعلان ہو جائے کہ بھائی سنتیں فاصلے سے پڑھنی ہے، کیا کون سی شرعی قباحت آ گئی اس میں؟ نمبر 2، کہہ دو لوگوں کو کہ بھائی اتنی دیر مسجد میں ہے، اصل سنت یہی تھی کہ گھروں میں پڑھیں، جاؤ اب عارضی حالات میں یہی ہے کہ جاؤ گھروں میں پڑھو، کیا خرابی آ گئی؟ بھائی مصلی لے کے آنا سب، اپنا ماسک پہن کے آؤ مسجد میں، جب نماز پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے، اگر اچھا نہیں لگتا مت اتار دو ماسکوں کو، کوئی بات نہیں بغیر ماسکے کے، لیکن جب اس کے بعد یہاں آنا جانا اور راستے میں اور اس میں سامنا ہو اور کچھ بات ہو تو ماسک پہن کے رہو۔ عجیب ہم لوگوں کا مزاج ہے، عجیب ہمارا پتہ نہیں کس طرح کی کیا سوچ ہے، ہر آدمی اپنی رائے پر بس مست ہے، ہر آدمی میں اعجاب کل ذی رائے برائی، ہر آدمی اپنی رائے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تو ایسی افراد میں گیا ہے کہ مسجدیں بند ہم نہیں کھولتے بھائی، اگرچہ اجازت مل گئی ورنہ یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور لوگ احتیاط نہیں برتیں گے۔ ارے خدا کے بندے، اللہ کا گھر ہے کیوں نہیں کھولتا؟ قیامت میں تیری گردن نپ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسجد انسانوں سے، مسلمانوں سے اور نمازیوں سے کیوں بند رکھا تو نے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، یہ میرا مطلب یہ نہیں کہ عین مصداق اس کا ہو، اس کا مصداق اگرچہ دوسرے ہیں لیکن ظاہری صورت تو بن رہی ہے اسی کی طرح۔ انہوں نے اجازت دی ہے تو کھولو مسجد اور مسجد میں نماز پڑھو، لوگ اچانک زیادہ آ جائیں گے اور یہ نہیں ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا، یہ احتمالات شریعت میں نہیں چلتے، پسندیدہ نہیں ہے۔ والنٹیئر 4 آدمی 2 آدمی ذمہ دار بناؤ، تم یہاں کھڑے ہو، اتنے آدمی اندر سے جائیں گے، اتنوں کی اجازت ہے، جب اتنے چلے جائیں تو باقیوں کو اوپر بھیجو اور ان کو ادھر بھیجو اور ان کو ادھر بھیجو، باہر ایک بورڈ لگا دو، نظام بنا دو، کوئی بے اصولی کرے اور کوئی حکومت کی بات آوے کہ ان کو پکڑیے جنہوں۔ خلاصہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے بندو بالکل مسجدوں کو بند کر کے بیٹھ گئے، یا تو یہ ہوا، اور یہ دوسری طرف یہ ہوا کہ بالکل ایگزیکٹلی جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے جا کے مسجدوں میں نماز پڑھنی شروع کی، اب پٹ 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 بیمار لوگ ہونے شروع ہو گئے۔ ارے میاں اللہ پہ ایمان رکھو، ارے بھروسہ رکھو، ارے اللہ کے گھر میں بھی کہیں یہ چیز لگتی ہے، ارے مسجدوں میں بھی کہیں یہ چیز لگتی ہے۔ بھائی رہنے دو رہنے دو رہنے دو، اپنے اسلاف اور اکابر جمہور علماء امت ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ جو احتیاطی تدابیر شریعت منع نہیں کرتی، شریعت اس کو جائز کہتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو؟ پڑھو پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ نے ہر طرف ساری دنیا میں کھلوا دی مسجدیں، لیکن جن احتیاطوں میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ صابن وغیرہ سے آتے جاتے ہوئے ہاتھ دھل لینا، سینیٹائزر وغیرہ جو بھی کہلاتا ہے اس سے ہاتھ دھل لو، پھر ماسک پہن لو، اپنا مصلی لے لو، اور بات چیت ہو تو مسافہ کو ملانا فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ ارے صبح شام تم مل رہے ہو اور ذرا سا اس سے پھر فوراً پڑھتے ہو مسافے کے لیے۔ آپ اگر متاثر ہیں تو آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، ایذائے مسلم، اور دوسرا متاثر ہے تو آپ نے اپنے کو خطرے میں ڈالا۔ کیوں ڈالا خطرے میں؟ اجی شاید، یقینی تو نہیں، ایک شخص کہتے تھے مجھے شاید ہی تو ہے، یقینی تو نہیں۔ ارے تو شاید ہے لیکن تم پر فرض و واجب ہے مسافہ ملانا، ایسے مواقع میں اگر سلام کر لو تو کافی نہیں ہے؟ بہرحال اپنے اپنی سب اس میں لگے ہیں، اعجاب کل ذی رائے برائی، علامات قیامت میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ گھمنڈ میں ہوگا۔ کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب آپ بھی تو اپنی رائے پر ہے، بس میری زندگی اسی پر ہے کہ مجھے اپنی رائے پہ چلنا ہی نہیں ہے، میں اپنی رائے کو سب سے پہلے فنا کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی اپنی رائے قائم کرتا ہوں تو پہلے اکابر اور بزرگوں کے پاس بھیج کے اس کی خبر لیتا ہوں کہ حضرت کیا ہے اس بارے میں، اور جو رہنمائیاں ان کی طرف سے ملتی ہے اسی پر ڈال لیتا ہوں، اسی پر ڈال لیتا ہوں، اور یہی ہونا چاہیے۔ چھوٹے اگر اس پر آ جائیں، مثلا چھوٹے حضرات ہیں مفتیان کرام، جوان اور اس طرح کے لوگ، اگر وہ اس پہ آویں کہ بھئی ہمارے جو چوٹی کے لوگ ہیں، عمریں کھپ گئی اور محقق اور بڑے، ان کو دیکھیں گے، وہ 2-3 ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر ایک کی رائے ہے اس کو عمل کر لو۔ بہرحال یہ تو مضمون آگے ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ کرنا کہ مطلب بیمار کو چھوڑ کے بالکل یہ سمجھ رہے ہو کہ ارے بھائی ابا بیمار ہو گئے اور بھائی بیمار ہو گیا اور فلاں، اب تو اس کے قریب جائیں گے تو مر جائیں گے، اور بس اپنے بچوں کو بھی ہٹا دو، اور اے میری بیوی ادھر قریب نہ لگ جانا، اے بچوں قریب، او تم بھی نہ جانا، او یہ نہ جانا، اور وہ بیچارہ اکیلا وہاں پریشان۔ ڈر ڈر کے ذرا سا احتیاط سے رکھو، لیکن عیادت کرو، ملو جلو، مطلب جو ضرورت کی دوائیاں دو، کھانا پینا دو، اور اس کا حال پوچھو، ورنہ اس کو کون دیکھے گا؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یاد رکھو۔
یہی موقع ہے جس پہ ایمان آدمی کا نظر آتا ہے کہ اسباب اختیار کر لیے احتیاط کے، اب نتیجے کو اللہ کے حوالے کرو۔ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ میں بھی اسی مرض میں جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ اگر یہ مرض مجھے لگنا لکھ دیا گیا ہے، جی لو اجتماعت الامہ، ساری امت جمع ہو جائے کہیں پر الا ان یضروک بشیء، جو ایسی چیز سے تمہیں نقصان پہنچائے جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی نہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال تو آگے ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ۔ یہ تقریر تو مجھے نہیں کرنی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں خبریں آ رہی ہے، بیمار ہو گئے تو اس کے قریب نہیں لگ رہے، ارے جنازہ ہو گئے تو اس کو لوگ لینے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ! یاد رکھو یہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو نہیں سکھاتا، ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا۔ سب کچھ کرو، احتیاط کے ساتھ کرو، اپنا خیال رکھو، اور جو چیزیں بتائی گئی ہے ان کے احتیاط کے بعد ساری نگرانی دیکھ بھال اور سب اخیر تک کرو۔ اور اب اللہ پر اپنا وہ چھوڑو، اللہ پر اپنے حالات کو چھوڑ دو کہ اللہ آپ کے حوالے ہے، مگر میں اپنے بھائی کو، میں اپنے ابا کو، میں اپنے چچا کو، میں اپنے خالو کو، میں اپنی خالہ کو، ان کو نہیں چھوڑ سکتا اس طرح سے، اور ان کی دیکھ بھال، ان کو کھلانا پلانا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا اگر ہوا تو بیمار کی عیادت کرتے ہوئے اگر تم اس حال میں دنیا سے چلے گئے، کیا درجات ہوں گے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مجھے واقعہ یاد ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں آیا تو سب سے پہلا بیچارہ مجھے ایئرپورٹ سے لینے والا، سب سے پہلے جب جس شخص نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور وہ مجھے نیوکاسل لے کے آیا، ان کے بھائی تھے بڑے اللہ والے، وہ اعتکاف میں بیٹھے، اور یہ تو بیچارہ اتنا بظاہر اللہ والا اور اتنا بظاہر دیندار نہیں تھا، ہاں یہ جو مجھے ایئرپورٹ سے لایا، لیکن ان کے بھائی نے ان کو بھیجا تھا، وہ ہم سے محبت بہت رکھتے تھے، یہاں ایک شہر ہے نیوکاسل، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو مجھے اس پر عیادت پہ بات یاد آئی، تو وہ بھائی ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، دارالعلوم نیوکاسل کی مسجد ہے وہاں بیٹھتے تھے۔ جب ایک سال بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی میں بیمار ہوں، پتہ نہیں کیا کروں، کیسے کروں، بیٹھوں نہ بیٹھوں یا کیا ہو۔ تو یہ جو دوسرا بھائی جو مجھے ایئرپورٹ سے لینے آیا کہنے لگا چلو بھائی تم بیٹھو، میں تمہاری خدمت کے لیے میں بھی بیٹھتا ہوں وہاں، میں نفلی میں بیٹھوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا، جو کچھ ضرورت پڑتی رہے گی تو میں کام تمہارے کرتا رہوں گا۔ سننا میرے عزیز غور سے، یہ تو ان کی عیادت کے لیے بیٹھے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھے، رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھے، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ بھائی جو بیمار تھے، جو دیندار اور اللہ والے ہیں، تو وہ تو اپنے اعتکاف میں تھے اور سب کچھ اپنا جاری تھا۔ ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب سوئے رمضان میں اور ظہر میں ان کو اٹھنا تھا، تو یہ تو اٹھ کے نماز پڑھ لیے، اب دیکھا بھائی کا پردہ پڑا ہوا ہے معتکف میں اور وہ کچھ ہلا چلا نہیں، تو یہ گئے پردہ کھولا اور کہا بھائی جلدی اٹھ جاؤ، نماز ہو گئی، کیا بات ہے؟ اب جو ہاتھ لگاتے ہیں وہاں پیر پر جو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا وہ تو بیچارہ دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا سے جا لیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو تو جب مجھے خبر ملی، میں کہیں باہر سفر میں تھا، میں نے کہا دیکھ لو اس شخص کو اللہ نے کیسا قبول کیا ہے کہ نمبر 1 رمضان المبارک کا مہینہ، نمبر 2 رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 3 مسجد میں اللہ کے گھر میں، نمبر 4 حالت اعتکاف میں، نمبر 5 اپنے بھائی کی عیادت کی حالت میں، عیادت کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھے تھے، یعنی اعتکاف بھی کر لوں گا اور عیادت بھی کروں گا۔ کہا کیسا، دیکھو تو اس کو کیسی موت اللہ نے دی ہے۔ اس لیے ہاں عیادت بھی کرو، دیکھ بھال بھی کرو، اپنی احتیاط رکھو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ بھئی ارے اللہ مالک ہے، میں تو دین کا کام ہے عیادت کرنا، اس لیے کوئی بات نہیں بھائی آؤ چلو، نہیں، جب کچھ ان کو ٹچ کرنا ہو، کچھ کرنا ہو تو ہاتھ پہ گلوز پہن لو، منہ پہ ماسک پہن لو، اور اپنا فاصلہ جو ہے اس فاصلے کی ایک رعایت رکھو۔ بڑی فضیلتیں ہیں بھائی عیادت کی، جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے تیرے لیے جنت میں گھر تیار ہو گیا، اور بڑا عمدہ کام کیا ہے تو نے، مبارک ہو تیرا وہاں چل کے جانا۔ جی 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 جی، اس لیے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں عیادت کی، بہت ساری فضیلتیں ہیں عیادت کی، تو اس لیے وہ ساری فضیلتیں اور وہ سارے اجر و ثواب، اور یعنی یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ بھئی آدمی جائے اس نیت سے، لیکن بہرحال حدیث شریف میں آیا کہ جو کسی مرض میں مبتلا ہو اور کسی نے یہ دعا پڑھ لی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، تو کائن اما کان، اس طرح کے کچھ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، تقریباً جتنی بھی لمبی زندگی وہ گزار لے لیکن وہ مرض اسے ٹچ نہیں کرے گا۔ دیکھ لو کیسی فضیلت ہے۔ جیسے
اس کے مقابل ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سنا دوں کیونکہ نفع ہوگا۔ اگر کسی پر کوئی بات اور حادثہ پیش آیا نا، اور تم نے اس کو عار دلائی اور کوئی ایسا وہ کیا، کسی گناہ کے معاملے میں، کسی اور مسئلے میں کچھ عار دلائی، تو یہ تھا اس لیے دیکھ کیا ہوا، اور یہ دیکھ کیا ہوا، اور فلاں ہوا، تو روایت میں آیا ہے ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے تو اس چیز سے نکال لیں گے اور تجھے ضرور مبتلا کر کے رہیں گے۔ جی ہاں، بہرحال بس میری ان باتوں کو یاد رکھو۔ یہ لمبے میسیج ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں پھر یہ سوچ لیتا ہوں کہ دوسرے بھی اس کو سن لیں گے، اگرچہ تمہارے سوال کا جواب ہے لیکن دوسرے بھی سن لیں گے، اسی لیے میں نے اس کو ذرا اور تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ بھائی ان بیماریوں ان سب سلسلوں میں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سب اپنی ہدایتیں لی ہے اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ باقی دنیا میں افواہیں، کوئی یوں کہے کوئی یوں کہے کوئی یہ کہے، ان سب چیزوں پر ہم کان نہیں دھرتے ہیں۔ بس اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جو پسندیدہ ادائیں ہیں، پسندیدہ اعمال ہیں، اقوال ہیں، اور زندگی کا جو محبوب ترین مشاغل ہیں اللہ تعالیٰ کے، بس اللہ ان میں لگا دے۔ بہت تھوڑی سی زندگی ہے بھائی، یہ بہت تھوڑی سی، معلوم نہیں کس کو کب چلنا پڑ جائے، جانا پڑ جائے، اس لیے بھانپ بھانپ کے بالکل قدم رکھو، ایک ایک لمحے کو بہت سوچ سمجھ کے گزارو، اور یہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، اس لیے ایسے موقعوں پہ خدمت کرو، اللہ کے ہاں محبوبیت ملے گی، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، یہ عیادت کا تو ویسے ہی بہت بڑا ثواب ہے، پھر اپنے خاندانی، اپنے اقربا اجزاء میاں ان کو چھوڑ کے نکلنا کہ ہائے رے ہائے کہ یہ مرض کہیں مجھے نہ لگ جائے، ہائے مجھے لگ گیا تو میرے بچوں کو نہ لگ جائے، توبہ توبہ توبہ، قطن ایسے خیالات نہ لاؤ دل میں۔ ہاں لیکن بلا وجہ خام خواہ لوگوں سے ملتے پھرنا اور دعوتیں کھانا اور یہ کہ ارے میاں کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں اور فلاں یہ تو سب افواہ ہے اور وہ ہے، یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ لیکن جہاں شریعت کے احکام ہیں کہ بھئی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، کرو ان کو۔ نماز مسجد میں جماعت سے بالکل پڑھو، ہرگز نہ چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑو، سب میں مل کے کھڑا ہو، ہاں مل کے کھڑے ہو، لیکن بس مصلی رکھو اپنا، اور آتے جاتے اگر ہو سکے تو ماسک پہن لو، اپنے ہاتھ پاؤں دھلنے کا نظام رکھو، زیادہ کسی سے مسافے وغیرہ کی ضرورت نہیں، قریب ہو کے بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، فاصلہ رکھو، کہ صاف کہہ دو بھائی تھوڑا فاصلہ رکھو، برا لگے لگنے دو، پرواہ نہ کرو اس کی، محبت سے کہہ دو بھائی ذرا حالات اس طرح کے، ذرا تھوڑا سے فاصلے سے ہم، فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بات تو منہ میں منہ ایسا ملا کے باتیں کرتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں، اور ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی بھی ان حالات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ نہیں چاہیے یہ سب بالکل نہیں چاہیے۔ میں شریعت کی بات بول رہا ہوں، ہاں دین اور شریعت پیش کر رہا ہوں آپ کو، میں دین اور شریعت پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی احتیاط برتتا ہے اور اسے مرض لگ گیا، اور ایک آدمی احتیاط نہیں برتا اور اسے نہیں لگا، تو یہ نہیں کہا جائے گا لو دیکھو کیا ہوا اس نے یہ کیا، کیا ہوا اس نے یہ کیا، اس نے شریعت کے ایک حکم پر عمل کیا۔ ایک دن مجھ کو کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کو بیماری لگ گئی اور وہ کہتا پھرتا تھا کہ کچھ نہیں ہے اور مر گیا، کیا وہ خودکشی میں ہے؟ میں نے کہا بھائی خودکشی تو نہیں ہے، لیکن اسے اس کا گناہ ہوگا کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں برتی، اسے احتیاط برتنی تھی، کیوں نہیں برتی، شریعت کا حکم تھا۔ تو اے مسلمانوں، شریعت کا حکم ہے میرے عزیز، اس وقت شریعت کا حکم ہے احتیاط برتو، یہ جو مرض ہے پھیل رہا ہے، لگ رہا ہے۔ بھائی حکیمی کتابوں میں، میرے پاس کئی کتابوں کے حوالے ہیں، اس میں بھی اسی مرض کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے اور فضاؤں میں تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ ہاں تو اس لیے یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اب کوئی نہ مانے اور کوئی وہ کرتا رہے، وہ جانے بھائی۔ توکل کہتے ہو اسے، غفلت و کوتاہی مفتی تقی صاحب نے کہا ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، انتہائی درجے کی بڑی نادانی اور انتہائی درجے کی غفلت اور کوتاہی کی بات ہے یہ۔ ہاں، اور کم از کم مقتدی اور بڑے لوگوں کو تو چاہیے کہ اس طرح کے عمل کرے کہ دوسرے دیکھ کے ان سے سبق لے۔ اعتدال، ہمارا دین پورا اعتدال پر ہے، درمیانگی، میانہ روی، نہ افراط نہ تفریط، نہ تو اتنا زیادہ کہ گھروں میں پڑھے ہیں ہم نے مسجد میں جاتے نماز پڑھنے، اور بالکل ملنا بند، اور سب سے یہ سب وہ سب اور سب ختم، جنازے میں اس میں عیادت میں نہیں، کچھ نہیں بھائی، ہم بالکل دور بیٹھے ہیں، حد سے بڑھنا ہے یہ۔ اور نہ یہ کرو کہ بالکل نارمل جیسے پہلے تھے، غلط، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے بھائی، اللہ دین پر قائم رکھے، اللہ اپنی مرضیات پر جمائے رکھے، حق سبحانہ و تعالی مرتدم تک ہمیں صحیح عقائد پر اور جو دین کے اور ایمان کے تقاضے ہیں اللہ ان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔